بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، اور کیونکہ کچھ مصروفیت تھی اور کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، مگر میں نے اپنے فالوور سے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ مجھے موضوع بتایا جائے، جس میں مجھے کافی اسٹوڈنٹس نے موضوع لکھ کر بھی بھیجا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تمام اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے مجھے موضوع لکھ کر دیے ہیں میرے پیج پہ میں ضرور اس کو پورا کروں گا. اور آج اسی کی کڑی کا پہلا میرا پروگرام ہے، اور وہ میں نے جو موضوع سلیکٹ کرا ہے وہ ہے خوشی کا راز یا خوشی کو کیسے اپنایا جائے. تو ہیپینس، جس کو آپ ہیپینس کہہ لیں، مین چیز میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خوش نہ ہونے کے ایک رویے بن گئے ہیں. ہم معاشرتی سماجی طور پہ ہمارے کلچر کے اندر خوشی سے روکا جاتا ہے، اور یہ ایک ریئل حقیقت میں بتا رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے سے دل مردار ہو جاتا ہے، اور زیادہ خوش ہونے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ ایسا قطعاً نہیں ہے. میں ایک مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پہ مکمل اور کامل ایمان ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور خاص کر کلام الہی کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس کو ماننا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میرے اپنے پورے دانست کے ساتھ کہ قرآن کے جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا، قرآن کی کئی آیتوں میں نے دیکھا کہ اللہ پاک خود خوشخبری کی خبریں دے رہا ہے. اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ دو، اے نبی کہ کہہ دیجئے کہ یہ خوش ہو جائیں. اے نبی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں خوشخبری دے رہے ہیں. آپ مومنوں کو فتح کی خوشخبری کا کہہ رہے ہیں کہ سنا دیا جائے. آپ کچھ بھی چیزیں آپ نے فرمایا ہے کہ خوش ہو جا، میں تجھے یہ نوید دیتا ہوں، مومنوں کے لیے خوشی کی خبر ہے. جب قرآن پاک میں کئی جگہ، ایک نہیں کئی آیتوں میں اور کئی پاروں میں خوشی کا تذکرہ ہے، تو ہم خوش نہ ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن کے حوالے سے. پھر ہمارے اسلاف، ہمارے مبلغین، ہمارے بزرگان دین نے بھی بہت سی جگہوں پہ کہا ہے کہ ناحق رنجیدگی اپنے سر پہ طاری کرنے والا جو ہے ہلاکت کی طرف جاتا ہے. یہ بھی علماء اکرام میں سے کسی کا قول ہے. خوش ہونا اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے کہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. آپ شکر کس وقت ادا کرتے ہیں؟ جب آپ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں. تو خوشی کا تو ہمارے قرآن میں کئی جگہ متعدد بار تذکرہ کر دیا گیا خوش ہونے کو، اور ہم ایک ہیں کہ رویہ ناخوش ہونے کا اپنائے ہوئے ہیں. آج امریکہ میں، لندن میں باقاعدہ PhD ہو رہی ہے ہیپینس کے اوپر، اور ہم ایک دو لفظ نہ سننے کو تیار ہیں، نہ کہنے کو تیار ہیں، نہ اپنانے کو تیار ہیں. اس پہ سیمینارز ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر. مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. خوشی وہ نعمت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، مگر ہمارے رویے رنجیدگی کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خوشی ملتے ہوئے بھی خوش ہونے کو تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم جیسے خوف ہم نے اپنے اندر پیدا کر رکھ لیا ہے. خوف کی کیفیت میں ہم رہنا چاہتے ہیں، ڈر کی کیفیت میں ہم رہنا چاہتے ہیں، غصے کی کیفیت میں ہم رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ تمام اسٹیٹس ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں. اسی طرح خوشی بھی ہمیں خود پیدا کرنی ہے، اور اس کے اندر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے. خوشی کے کو جو موضوع ہے میں نے اس لیے لیا ہے کہ سائیکالوجیکلی، مینٹلی اور فزیکلی اس کا ہماری زندگی میں بڑا جو معاملات ہیں، بہت زیادہ ہمارے اس سے واسطے پڑتے ہیں. خوش نہ ہونے کی صورت میں ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے آج اس موضوع کو لیا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے، خوش رکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں اس نارمس اور کلچر سے ہاتھ چھوڑانا پڑے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا.
اور ہمیں خوشی کو اپنانا پڑے گی. دیکھیں خوشی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. ایک وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کے نفس کی ہوتی ہے, اور ایک وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کی روح سے, آپ کے دل سے, آپ کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. جو خوشی نفس کی ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے, یا عارضی ہوتی ہے, یا پھر کسی کو نقصان دے کر ہوتی ہے. ایسی خوشی سے آپ کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ خوشی جو آپ کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, اور اس کے رزلٹ آپ کی باڈی پر, آپ کی نفسیات پر اور آپ کی ذہن پر بے پناہ اچھے گزرتے ہیں. خوشی اسٹوڈنٹ کا معیار خوشی کا الگ ہوتا ہے, میاں بیوی میں خوشی کا معیار الگ ہوتا ہے, بچوں میں الگ ہوتا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں بچپن میں اسکولوں میں یا آپ یہ سمجھ لیں موٹیویشن لیکچرز کے اندر ہم اٹھنا سیکھتے ہیں, بیٹھنا سیکھتے ہیں, لیٹنا سیکھتے ہیں, بات کرنا سیکھتے ہیں, لائف اسکلس کی بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں, مگر خوشی کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ خوشی کو سیکھیں, خوشی کو اپنائیں. یہ آپ کی زندگی کے اندر موڑ لے کر آئے گا, چینج لے کر آئے گا. آپ کر کے دیکھیں اس کو. آپ کو خوشی بعض دفعہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, مگر پھر بھی ذہن اندر سے وہ خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں, اندر سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. اس ڈر کی اسٹیٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں, خوف کے اسٹیٹ سے آپ نکلیں. غصہ بنیادی طور پہ ہم غصہ کرتے ہیں, غصہ ہمیں آتا نہیں ہے. یہ ایک غلط مفروضہ ہے, کبھی اس پہ بھی میں تفصیل لکھوں گا کہ ہمیں غصہ آتا ہے, بچے کو غصہ آتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے. غصہ نہیں آتا, ہم غصہ کرتے ہیں. آپ سے بڑا, آپ سے طاقتور ہے, آپ اس کے سامنے غصہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بات پتہ ہے نا کہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے, آپ نے غصہ کرنا ہے, اس نے آپ سے بڑھ کر غصہ کرنا ہے. آپ اپنے باسز کے سامنے کیوں نہیں غصہ کرتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ آج آپ باسز کے سامنے غصہ کریں گے, کل ایک جھٹکے میں آپ کو نوکری سے باہر کر دیا جائے گا. آپ نے جی حضوری کرتے ہیں, اور نہ صرف اس کی جھڑکیاں اور گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ, اور کہتے ہیں نہیں باس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. تو وہ آپ اس کا غصہ کیوں نہیں آتا ہے؟ بالکل غصہ آتا ہوگا. غصہ گھر پہ جا کر اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں, اپنی بیوی پہ کر رہے ہیں, وہ آپ سے کمزور ہے, وہ آپ کے غصے میں آ رہے ہیں. محلے میں ان لڑکوں پہ جو آپ سے عمر میں کمزور ہے اس پہ غصہ دکھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں غصہ اس طرح غصہ آتا نہیں, آپ کرتے ہیں. اسی طرح خوف بھی آپ کے ذہن میں ہوتا نہیں ہے, خوف آپ نے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. آپ خوف کو اپنے اوپر خود لاتے ہیں. خوف میں بڑا مزہ ہے. یہ ایک ریئل حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس چیز میں مزہ ہوتا ہے وہ آپ چیز خود بخود کر رہے ہوتے ہیں. آپ جان بوجھ کے ڈرتے ہیں. وجہ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے کر بات کو یہاں سے ہٹاؤں گا کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے میرا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہارر فلمیں دیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, ڈرنے میں مزہ آتا ہے, اس لیے آپ ڈر پیدا کرتے ہیں. اور جب شروع میں تو مزے کے لیے ہوتا ہے, بعد میں وہ آپ کی نفسیات کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہے نا یہ غصہ, یہ بھی اسی طرح یہ کہ آپ کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور آپ کی زندگی سے جو ہنسی خوشی مسکراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایک آپ اس لیول کے ساتھ جو ہے نا آپ اتنے چپک جاتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. خوش رہیں. خوش رہنے کے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو خوش رکھیں, بیوی کو خوش رکھیں, اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں, جن سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے ان سے خوش رکھیں. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں. باتوں کا آپ ہمارے ذہنوں میں یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جی اگر اس نے کوئی بات کہہ دیا اور میں نے جواب نہ دیا تو میں کم ہو جاؤں گا. قطعی ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی صورت کم نہیں ہوتے, آپ بڑھ جاتے ہیں. ریٹیلیشن کو زندگی سے نکال دیں. آپ دیکھیں آپ کے معاملات میں کتنا ٹھہراؤ اور ایک سلجھاؤ آنا شروع ہوتا ہے. خوشی کے لیے ایک عارضی خوشی کے بجائے ایک پرماننٹ خوشی کو لیں. وہ خوشی جو کہ نفس کی خوشی میں نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوں, کسی کو نقصان پہنچا کر خوش ہوں, کسی کے حسد میں خوش ہوں. تو یہ خوشی آپ کو وقتی طور پہ تو دے سکتی, مگر اس کے امپیکٹ آپ کے اوپر, آپ کی زندگی پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی خوشی سے بچیں. خوشی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے لیے کچھ کریں. اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے, اپنے مال سے, کسی صورت جہاں آپ کچھ دے سکتے ہیں وہاں دیں. آپ اس چیز کو دیں اور اس کو اسی طرح سے کرنے سے یہ چیز بن رہی ہوتی ہے. خیر آپ
بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے.